السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طارق جاوید، آپ کے اپنے چینل تھرڈ امپائر 007 پر۔ آج ہم رانا حماد صاحب جو کہ ڈی ایس او فیصل آباد ہیں، ان کے آفس آئے ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے ماشاءاللہ جو پنجاب سپورٹس بورڈ لاہور میں گیمز ہوئی ہیں اس میں بڑی ہی اچھی پرفارمنس دی فیصل آباد ڈویژن نے۔ خاص کر جو ہم نے وہاں پہ ٹائٹل اٹھایا وہ ہاکی میں تھا، 9 ٹیموں کے ساتھ مقابلہ تھا اور فائنل میں ہم نے بڑی اچھے انداز میں لاہور کو بیٹ کیا۔ اس ساری تفصیل کے بارے میں ہم آج ڈی ایس او فیصل آباد رانا حماد صاحب سے پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رانا حماد صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ آپ ایونٹ کے لیے ٹیم لے کر گئے لاہور پنجاب سپورٹس بورڈ میں، اور آپ نے کن کن مقابلہ جات میں حصہ لیا اور کس مقابلے میں آپ نے فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی اور بڑی لیڈ کے ساتھ حاصل کی، اور یہ بھی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہو گیا ہے، بتائیے گا۔ جی میں سب سے پہلے اپنے دیکھنے والوں کو السلام علیکم بولوں گا، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں بڑی دیر کے بعد یہ ریوائول ہوا۔ جو ہماری یہ گیمز ہم کرایا کرتے تھے انٹر ڈسٹرکٹ یا انٹر ڈویژن، یہ کچھ سال پہلے سے یہ سلسلہ تسلسل ان کا ختم ہو گیا تھا، تو اب یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہماری جو 5 گیمز ایڈ کر کے فرسٹ قائد اعظم گیمز ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کرائی، جس میں ہم فواد ربانی صاحب اور عدنان ارشد اولک صاحب ہمارے وزیر جو کھیل ہیں، سب تیمور بھٹی صاحب جو ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ ان کا ویژن تھا جو سی ایم اور پی ایم کا ویژن ہے، انہوں نے اس کو آگے بڑھوتی دیتے ہوئے اب اس سلسلے میں آ گئے۔ تو اس میں جو پہلے 5 گیمز ہوئی تھیں اس میں بھی الحمدللہ، اس میں سائیکلنگ میل فیمیل تھی، اس میں ایتھلیٹکس میل فیمیل تھی، اس میں لان ٹینس میل فیمیل تھی، اس میں بیڈمنٹن میل فیمیل تھی اور آرچری میل فیمیل تھی۔ تو اس میں الحمدللہ لاہور کا نام اس لیے جاتا ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب کا ہب ہے اور کیپٹل کے طور پہ وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز زیادہ ہیں، اور زیادہ فیسلٹیز ہونے کے مواقع کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ اچھے پلیئرز بھی پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ فیصل آباد نے بہت سالوں کے بعد اوور آل ٹرافی اٹھائی، کوئی تقریباً 37 پوائنٹس کی لیڈز کے ساتھ ہم نے لاہور کو بیٹ کیا، جس میں ہمارے ایتھلیٹکس، آرچری اور سائیکلنگ کا بہت مین رول ہے۔ تو وہ بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، الحمدللہ ہم وہاں سے اوور آل ٹرافی اٹھا کے لے کے گئے۔ تو وہ جب ایک دفعہ آپ اوور آل ٹرافی اٹھاتے ہو تو اس کا ایک اپنا جذبہ اور ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، تو اس کو کرنے کے لیے پھر ہمیں اگلا جو ٹارگیٹ ملا وہ ہاکی کا تھا۔ ہاکی میں بھی ہم نے الحمدللہ رانا مجاہد صاحب کی قیادت میں ایک یہاں پہ سلیکشن کمیٹی بنائی، جس میں شاہد صاحب تھے، رانا خالد صاحب تھے، خابر صاحب تھے گوجرا سے۔ تو وہ کمیٹی نے پھر یہاں مطلب ہم نے اللہ میاں سے دعا بھی یہی کی تھی کہ یا اللہ ہم اپنی نیتیں صاف رکھ کے میرٹ پہ ٹیم کو سلیکٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ تو وہ الحمدللہ ہم نے جب ٹیم کی سلیکشن کی 18 تاریخ کو، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا جو 4-5 دن ملے اس کا کیمپ لگایا۔ کیمپ لگانے کے بعد ہم ٹیم کو لاہور لے گئے، تو ٹیم نے پرفارم کرنا شروع کیا۔ تو ماشاءاللہ وہ وہاں پہ جا کے بھی ان کی ڈائٹ شائٹ کا ہم نے بہت خیال رکھا، تو بچوں نے بھی ویسے ہی رسپونڈ کیا اور بہت اعلیٰ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سنگل میچ بھی نہیں ہارے۔ وہ ایک میچ وہ 1-1 ڈرا کھیلے ہیں اور باقی تمام میچ جیتے ہیں، اور ان بیٹن ٹیم رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اینڈ پہ جو اعزاز انہوں نے حاصل کیا، پھر وہی بات ہے، لاہور سے ہماری کوئی رائیولری نہیں ہے، ہمارا ہی حصہ ہے، جیسے 5 انگلیاں ہوتی ہیں ایک ہاتھ کی، کوئی بھی نہیں کاٹی جا سکتی، ایسے ہی لاہور امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہم چاہت سے اس کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اس کو بیٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ۔ تو ابھی الحمدللہ یہ ایک ریکارڈ کیا ٹیم نے کہ 4-0 سے لاہور کو ہم نے ان کے ہی گھر میں، ان کے ہوم گراؤنڈ میں ہم ان کو بیٹ کر پائے۔ یہ ود دا بلیسنگ آف گاڈ ہے، کیونکہ ہم پہلے لاہور سے 1-1 ڈرا کھیلے تھے، لیکن شاید اس دن ان کا دن نہیں تھا، ہمارا دن تھا، تو وہ ہم اس سے جیت گئے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ چینل پہ ٹرافی بھی دکھاؤں گی، یہ ٹرافی ہمیں اس پہ ملی، اور الحمدللہ ٹیم کو 3 لاکھ روپیہ کیش پرائز ملا، جو آج کل میں ہم کمشنر صاحب سے دوبارہ ڈسٹریبیوٹ کرائیں گے بچوں کو۔ ہمیں چیک مل گیا تھا اور اس میں مجھے بھی ایک چھوٹا سا کیش پرائز ملا، تو الحمدللہ اس میں ہم بہت خوش ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد ایک زرخیز مٹی اور زرخیز دھرتی ہے، یہاں پہ بہت پروڈکشن ہوئی ہے پلیئرز کی، تو میں اس کے لیے سارے پلیئرز کا بھی شکر گزار ہوں، فیصل آباد کے ان دوستوں کا، ان پلیئرز کا بھی شکر گزار ہوں، ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جو اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت سارے کلبز ہیں جن کا ابھی نام نہیں لیا جا سکتا، زیادہ ہے تعداد میں، جو لوگوں کو اپنے گھروں میں، اپنے گراؤنڈز میں گیم کراتے ہیں اور پھر ہمارے سپورٹ کرتے ہیں اور عزت ہم سمیٹ لیتے ہیں، تو ان کا بھی کریڈٹ ہے اس میں، اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس میں مبارکباد جو مجھے ملی وہ بھی اس کے حصے دار ہوں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رانا حماد صاحب نے ابھی ریسنٹلی جو کرکٹ کی اکیڈمیز تھی بوڑوں والی گراؤنڈ میں، جو کہ ڈویژن سپورٹس جو کوچ ہیں ان کے انڈر وہ بھی سٹارٹ کی ہے، اور ماشاءاللہ 100 سے 150 بچہ وہاں ریگولر پریکٹس کرنے آتا ہے۔ سب سے اچھی بات، یہ خود بھی سپورٹس مین ہے،
5 फरवरी को साइकिलिंग जो इधर उन्होंने स्टार्ट की, अब्दुल्ला पुल से लेकर वापडा सिटी तक ख़ुद उसको लीड किया और साइकिल पर बैठकर बच्चों के साथ कश्मीर डे को एक अच्छे जज्बे के साथ मनाया, उसके बारे में हम इनकी तारीफ़ ना करें तो ये ज़्यादती होगी। और इस बारे में भी बताइएगा, जो आपने एकेडमी क्रिकेट्स की लगाई है फैसलाबाद में बोड़ो वाली ग्राउंड में, आने वाले दिनों में आपके क्या उसके लिए नए नए आपने कैंप्स लगाने हैं, कोई मैचेस दूसरे डिवीज़न के साथ करवाने हैं, या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी कुछ इसके लिए आपको रिस्पांस दे रहा है? जी ज़ाहिर है, जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ना कहें आप, पंजाब स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो उसी की हदायत पे हम ये सारा कुछ करते हैं। ये जो एकेडमी आपने जिसका जिक्र किया, बेसिकली ये एकेडमी हमने स्टार्ट की थी मिनिस्टर साहब के हल्के मंडी शाह जीवना में। सबसे पहले हमने इसका इफ्तिताह डिवीजनल जो क्रिकेट एकेडमी हमने बनाई है उसका मंडी शाह जीवना वाली क्रिकेट ग्राउंड से किया था। वहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रेंथ काफ़ी है, कोई तकरीबन 50+ हमारे पास बच्चे हो गए हुए हैं। तो वो वहीं से फिर हमने आके इसको एक्सटेंड किया, और फैसलाबाद में हमने अंजम चूँकि पीसीबी का कुछ कोई वो लेवल का कोर्स उसने क्लियर कर लिया है, तो वो मतलब ये कह लें आपके तनवीर शौकत साहब की क़यादत में भी कहा जा सकता है कि हम ये एकेडमी चला रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेटर्स जितने भी हैं, नवीद हो गया, राना साहब हो गए, राना अनीस साहब हो गए, एजाज फरूक साहब हो गए, जितने हमारे क्रिकेटर दोस्त हैं उनकी सबकी सरपरस्ती में चल रही है। सईद अजमल साहब हो गए, अभी कल मेरी साबर से बात हो रही थी, तो हम इंशाल्लाह जो आप पूछ भी रहे थे, वो हम इसके बाद अपनी एकेडमी को थोड़ा सा इस्टेब्लिश करके हम पहले चन्योट और टोबा में भी डिवीजनल एकेडमी ही को उसकी ब्रांचेस खोलेंगे, और उसके बाद फिर हम उसमें से एक टीम सेलेक्ट करके इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमें टूर्नामेंट्स में भी हम पार्टिसिपेट हों। और यहाँ पे जैसे सईद अजमल अकेडमी है, सलमान अकेडमी चला रहे हैं, वसीम हैदर अकेडमी चला रहे हैं, एजाज जूनियर जो अकेडमी चला रहे हैं, फिर उन अकेडमीज़ के साथ और अच्छी क्लब्स जो हैं उनके साथ हम अपने मैचेस रखेंगे, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जारी रहे। और क्रिकेट के अलावा इसको हम एक्सटेंड करने की भी कोशिश करेंगे, दूसरे इवेंट्स में भी जाने की कोशिश करेंगे। सर, और इसके अलावा जो गेम्स हैं आने वाले दिनों में क्या आप लॉन्च कर रहे हैं? फैसलाबाद में जो कोविड अभी गुजरा है उसमें तमाम बच्चे जो हेल्थी एक्टिविटीज़ थी वो स्टॉप थी, माशाल्लाह अब काफ़ी सारा बेहतरी आई है, उस वजह से बच्चों का ग्राउंड्स में रुझान भी बढ़ चुका है, इसके बारे में आप क्या है कहेंगे? जी, इस बारे में अभी मतलब हमारा जो मैंने आपको बताया कि हमारे अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ पीएम और सीएम, अभी हमारे मतलब सेक्रेटरी साहबान ने, डीजी साहब ने और सारों ने बड़ा मतलब इनिशिएटिव लिया है। अभी हमारी हॉकी ख़त्म हुई है, तो इंशाल्लाह हम अभी सोमवार वाले दिन हम जो सईद अजमल अकेडमी में हमारी फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे हम ट्रायल ले रहे हैं बच्चों के, जो हम 28 होपफुली और 27 के करीब या 23 के करीब, यहाँ पे कोई डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन इस यहाँ के करीब कोई डेट्स होंगी जिसके लिए हम फुटबॉल इंटर डिवीजन के लिए अपनी टीम को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे। और इसके अलावा आपने देखा हमने 5 इवेंट्स किए हैं कश्मीर डे पे भी। हमने एग्जीबिशन हॉकी मैच किया, हमने एग्जीबिशन फुटबॉल मैच किया, हमने उसके अलावा कराटे डेमोस्ट्रेशन की, साइकिलिंग जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि मैंने लीड किया, वो चूँकि मैं साइकिलिंग करता हूँ तो वो मुझे तो लगा कि मुझे ऐसा फील होता है कि स्पोर्ट्समैन को ऑलवेज उसको ऐसे ही दिखना चाहिए कि वो स्पोर्ट्समैन है। तो मुझे वो उस चक्कर में मैं खुद भी साइकिलिंग करता हूँ, तो मैंने इसलिए उनको वो उनके साथ साइकिल चलाई। वो एक्चुअली वो लीड नहीं मैंने किया, तो मैंने एक चूँकि कश्मीरी भाइयों के साथ एक मुझे शुरू से मतलब ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत मज़ालम होते हैं, और उन मज़ालम में हम कोई कंट्रीब्यूशन, यानी कि मेरी अपनी ज़ात के हवाले से कोई फ़िज़िकल कंट्रीब्यूशन नहीं है। दुआओं में तो हम ऑलवेज़ उनके लिए प्रे करते हैं और अल्लाह मियां उनको अपने हिफ्ज़ में रखें और उनकी बुरा वक्त जो वो दूर हो जाए। लेकिन चूँकि वो नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वो फ़िज़िकल मुझे लगा कि यार ये कश्मीरियों के लिए मुझे कुछ जो घर में रह के मतलब कर सकते हैं वो मैं करने की कोशिश की। तो वो मेरा शौक़ भी था और मैं उनसे वो एक करना भी चाह रहा था, तो इस वजह से वो मैंने खुद साइकिल उनके साथ चलाई बच्चों के। जी, अब जब हमने अभी अपना मैगज़ीन स्टार्ट किया था तो राना हमाद साहब से हमने इकबाल स्टेडियम में इंटरव्यू किया था। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्पोर्ट्स चैनल भी यूट्यूब पर बनाया है, और थर्ड एम्पायर 007 के नाम से। तो राना साहब, हमें हमारे चैनल के बारे में, हमारी जो मैगज़ीन के बारे में आपकी क्या राय है? जी माशाल्लाह, मैगज़ीन आपकी जब फैसलाबाद में आपने लॉन्च की थी तो उसमें भी मैंने मतलब दो दफ़ा इंटरव्यूज़ दिए, वो मुझे आपने वो भी आपने मैगज़ीन्स भी दिए थे। तो उस वक्त वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये कोई अच्छा काम स्टार्ट हो गया। तो अभी आप मुबारकबाद है आपको इस बात पे कि आपने साथ में अपना टीवी चैनल भी स्टार्ट कर लिया। तो माशाल्लाह काम आप पहले भी लगन और मेहनत से करते हैं, तो अल्लाह मियां आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपका चैनल यूँ ही ज़्यादा बढ़ता रहे और आपकी ब्रांचेस भी बढ़ें और आप दूसरे शहरों में जाके भी आपको काम करने का मौका मिले, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। स्पोर्ट्स पे बहुत कम काम हुआ है पाकिस्तान में।
ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی سنیریو، کیونکہ میں سوری ٹو سے کہ مجھے بہت میں اپنے دل کے اندر سے ان کی ذات کو، ان کی پرسنالٹی کو لو کرتا ہوں خان صاحب کی. تو مجھے نہیں لگا 2 سال پچھلے کہ خان صاحب کے آنے سے پاکستان میں کوئی فرق پڑا. لیکن اب وہ کہتے تھے ہم یہ، چونکہ لوگوں کو مطلب سن کے ایک چیز وہ تھی، اب مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ سپورٹس میں بھی کام ہونا شروع ہو گیا ہے. اور پلس ویسے بھی اگر پاور لومز والے دوستوں کے پاس بیٹھے تو وہ کہتے ہیں جی وہ بہت کپڑے میں بچت آ رہی ہے. تو اب کچھ لگ رہا ہے کہ یار یہ کچھ ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں کنٹیجنسی کا ہوا تو اس میں کچھ لگ رہا ہے کہ اب بہتریاں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو آپ جیسے دوستوں کی ایک بڑی کنٹریبیوشن جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ آپ کے چینل کی بھی ہے اور آپ کے میگزین کی بھی ہے. اور اللہ کرے کہ آپ کی اور اس سے زیادہ آپ کو چینل سے جب اچھی انکم ہو تو پھر آپ ٹورنامنٹس کی طرف بھی آئیں، بچوں کو اسپانسر کرنے کی طرف بھی آئیں. تو میں بہت مجھے خوشی ہوگی جب میں کسی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھوں اور اس کی کٹ پہ تھرڈ امپائر کا لوگو لگا ہوا ہو اور پتہ چلے کہ بھائی نے ان کو اسپانسر کیا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور آپ انشاءاللہ اس لیول پہ چلے جاؤ گے کہ جو بچے ہمارے ڈیزرونگ ہیں ان کو آپ جیسے دوست اور سارے ہمارے فیصل آباد کے دوست ان کو اسپانسر کریں. تو آپ ایک وہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ایسا بھی ایک پلیٹ فارم بنائیں جس میں سب وہ دوست جو خود وہ نہیں کر پائے اور آج ان کی حیثیت ہے، میں آپ کے چینل کے حوالے سے ان سب لوگوں کو دوستوں کہنا چاہتا ہوں، تو وہ کچھ ایسے لوگ تلاش کر لیں، وہ ایسے اسپورٹس مین تلاش کر لیں جن سے ڈائریکٹ ڈائل کر لیں، ڈائریکٹ ڈیلنگ کر لیں، ان کو ڈائریکٹ اسپانسر کریں. کیونکہ ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، چھوٹی موٹی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے شاید ان بچوں کو یا شاید ان دوستوں کو اگنور کیا تھوڑا بہت. تو وہ آپ کے اس چینل کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے پلیز اس طرف بھی آپ توجہ دیں، آپ بھی دیں اور دوست بھی دیں. بہت شکریہ رانا حماد صاحب کا، ڈی ایس او فیصل آباد. بڑی اچھی اور اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی. اور میں رانا حماد صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے قیمتی وقت سے ہمارے چینل کے یہ ٹائم نکالا اور ہمیں اپنے تجربات سے مستفید کیا. ہم دعا گو ہیں کہ ان کے فیصل آباد میں آنے سے سپورٹس کو ایک نیا جذبہ، جوش ملا ہے، جس سے ان کو ٹرافیاں ان کے ہاتھ میں آ رہی ہیں اور بچوں کا ٹیلنٹ شو ہو رہا ہے. میں ان کا تہہ دل سے دوبارہ شکریہ ادا کروں گا. اور رانا حماد صاحب کو میں یہ بھی بتاتا چلوں گا، یہ کہہ رہے تھے کہ کوآرڈینیشن الحمدللہ میں ان کو اپنے کلب میں وزٹ کرواتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں اپنے چینل کی توسط سے. کاؤنٹی سٹار کرکٹ کلب، طارق جاوید انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی جو کہ نولٹی پول پہ ہے. اور جب آپ آئیں ہماری اکیڈمی کو آپ دیکھیں کہ ہمارا الحمدللہ ایک پلیئر پاکستان کی انڈر 16 کا کیپٹن تھا میرے کلب کا پی سی بی کی طرف سے، اور الحمدللہ وہ انڈر 19 کی ٹیم میں سلیکٹ ہے جو کہ ورلڈ کپ کے لیے اناؤنس ہو رہی ہے. اور پی سی بی میں ان کا کیمپ لگا ہوا ہے، محمد وقاص اس کا نام ہے. الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں گے. آپ ہماری اکیڈمی میں آئیں، ہم کو دعوت دیں گے اور آپ ہماری جو وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں لازمی، اور الحمدللہ ہم آپ کے بازو بنیں گے. جی رانا صاحب. ایک چھوٹی سی بات میں اور کرنا چاہوں گا. پہلے میں آپ کو جو آپ نے بات کی اس پہ ویلکم کرتا ہوں، اور دوسرا میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مینی ٹائمز ایسا ہوتا ہے، میں نام نہیں لے سکتا، کہ ہم لوگ جب اسپورٹس کی کوئی چیز کروانے کے لیے جب اپنی ہائپ سے بات کرتے ہیں تو وہ نان اسپورٹس مین جب ہوتے ہیں تو شاید ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے ہماری بات. لیکن اس وقت یہاں پہ میں آئی ایم ویری مچ لکی کہ میرے ساتھ جو کمشنر صاحب ہیں، جیسے میں بہت اس سے بھی مطلب زیادہ میں آصف صاحب کے ساتھ بھاولپور کام کیا تو وہ اسپورٹس مین تھے. تو میں کہتا ہوں کہ میں اسپورٹس کی بات کرتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ یہ 1 منٹ میں کر. تو اسی طرح سے ثاقب منان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں کبھی مطلب وہ کسی کام سے روکا نہیں، یا ہمیں کچھ کبھی ایسا فیل نہیں ہوا. تو وہ جو لوگ ہیں جو آپ کے ہائپس ہوتے ہیں، جیسے میرے کمشنر ہیں فیصل آباد میں یا ایوب بلوچ صاحب ہیں، جب بھی میں کبھی ان کو، جو میری لائزننگ ہے اسپورٹس کی، تو جب بھی میں کبھی اسپورٹس کا کام لے کے جاتا ہوں تو مجھے مطلب گلے سے لگانے والی بات آپ کہہ لیں کہ وہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آصف صاحب کا نام لے دیا تو 1 منٹ میں وہ جیسے نور المین مینگل صاحب نے کام کیا، جیسے آپ کی فیصل آباد کی ہسٹری میں سلمان غنی صاحب نے نیشنلز کی اور انفراسٹرکچر کی مینگل صاحب نے، اور نیشنلز کی سلمان غنی صاحب نے لائن لگا دی اور اتنی نیشنلز انہوں نے کرائی. انہوں نے مجھے انسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ ہر مہینے میں ایک نیشنل لازمی ہونی چاہیے. تو ہم نے اس وقت بہت ساری نیشنلز کرائیں. اس طرح سے ثاقب منان صاحب کی ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ وہ جب ہمیں کہیں کوئی تھوڑی بہت پرابلم آتی ہے تو وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ایوب بلوچ صاحب بھی اور ہمارے جو کمشنر صاحب ثاقب منان صاحب بھی. تو وی آر لکی ٹو ہیو دیم. تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک چیز ہے جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی بیک پہ آپ کے سپورٹ کرنے کے لیے بہت بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے جو یہاں پہ ہمیں ملا ہوا ہے.
رانا ماں صاحب اب اینڈ میں بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اسپورٹس مین ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کی توسط سے؟ جی میں آلویز مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ بندے کو پڑھنا نہیں چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایجوکیشن فار دا گرومنگ آف یور پرسنالٹی یہ بہت زیادہ بیسک اور اسینشیل ہے. آپ فار دا سورس آف انکم نہیں, بٹ اگر آپ سورس آف انکم کے طور پہ جائیں تو اسپورٹس جو ہے نا وہ آپ کا سورس آف انکم بھی بن جاتی ہے. تو بچے پلیز اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کو بھی کنسیڈر کریں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں واپڈا میں, ریل میں, بینکس میں, آپ کے ایون بورڈز میں بہت سارے جو پلیئرز ہیں, میں بینگ اے پلیئر گورنمنٹ سیکٹر میں انڈکٹ ہوا, جو کہ میری ایجوکیشن بھی کنسیڈر ہوئی. تو اس حوالے سے آپ پلیز جو موبائلس پہ اور ٹی وی پہ زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں ان کو اپنی لائف کے لیے فار دا سیکورٹی آف یور فزیکل ہیلتھ اور سارا وہ اس کے لیے اسپرچول تو چلو مینٹل تو وہ چلتا ہی رہتا ہے, آپ گیٹنگ انرجی فرام کوئی ٹی وی ڈرامہ اور برین کے لیے تو لے سکتے ہو, بٹ آپ کی فزیک کے لیے آپ کو گراؤنڈ کے لیے 1 گھنٹہ لازمی نکالیں. یہ عام آدمی کے لیے جو پلیئرز ہیں وہ مطلب اپنی کنٹینیو رکھیں, اپنی ایفرٹ کریں. ہم سے کوئی گائیڈنس چاہیے ہو تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. آپ تھرڈ امپائر سے رابطہ کر کے, میگزین سے یا ان کے ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کر کے ہمارے تک آ سکتے ہیں. اور آن دا ریکمنڈیشن آف ایسوسیشنز اور آن دا ریکمنڈیشن آف ادر باڈیز اور کلبس, جو ڈیزرونگ بچے ہیں, جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, جو آپ سمجھتے ہیں یہ سارے فیصل آباد کے دوستوں کے لیے کہ بچہ اوپر جا سکتا ہے, وہ ہمارے علم میں ضرور لائے, وہ ہمارے سے بچہ رابطہ بھی کرے. ہم اپنے اسٹینڈرڈس کو دیکھ کے کہ وہ واقعی مطلب وہ ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ بھی کریں گے, اور جتنی ہم ہیلپ کر سکے وہ بھی کریں گے, اور ہیلپ کہیں سے لے کے دینی پڑی وہ بھی کریں گے. اور پلس ڈس ہارڈ مت ہوئیں. میں نے ریسنٹلی مطلب ایک چیز پڑھی اور دیکھی تو اس میں مجھے ایک بہت پیاری چیز ملی, وہ یہ تھا ایدر یو ون اور یو لرن. تو اس میں وہ ایک لوز کرنے والی, یا جو آپ کہتے تھے کہ ہم ہار گئے, وہ ہار والی چیز نکل گئی. یا آپ جیت جاتے ہو یا آپ لرن کرتے ہو. تو ڈیفینیٹلی جو لوگ بھی اس طرح سے اسپورٹس میں کبھی کسی وجہ سے بھی تھوڑے ان کو لگے کہ ہم ابھی لرننگ پوزیشن میں ہیں, تو پلیز وہ اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں, اس کو کنٹینیو رکھیں, کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. آئی ایم ایٹ دا ایج آف 50, مطلب میں ابھی 50 سال کی عمر میں بھی 30 کلومیٹر سائیکل چلا لیتا ہوں. مجھے کوئی ایونٹ کھیلنے کے لیے ملے تو میں کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتا. تو یہ آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے آپ کی ہیلتھ کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے مشوروں کا. میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.